السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. محترم حاضرین، دینی و ملی بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج آپ کے سامنے سورۃ الحجرات سورۃ نمبر 49 اس سورت کی 3 آیتیں، آیت نمبر 11، 12 اور آیت نمبر 13. میں چاہتا ہوں کہ ان تینوں آیتوں کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں، کیونکہ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیغام اور جو میسج دیا ہے یہ سماج اور معاشرے سے تعلق رکھتا ہے. سماج اور معاشرہ افراد کے ملنے سے بنتا ہے، اور جب سماج اور معاشرے کے اندر افراد ہوتے ہیں تو سماج اور معاشرے کے اندر ہر طرح کے لوگ بستے ہیں. کچھ بہت ہی اچھے لوگ ہوتے ہیں اور کچھ بہت ہی برے لوگ ہوتے ہیں، اور کچھ اچھے اور کچھ برے دونوں مل کر ہوتے ہیں. اس طریقے سے سماج اور معاشرے کے اندر کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور پھر سماج اور معاشرے کے اندر بہت ساری برائیاں پائی جاتی ہیں، بہت ساری خرابیاں پائی جاتی ہیں. یہ سماج اور معاشرے کا مسئلہ ہے، صرف یہی کی بات نہیں ہے بلکہ ہر گاؤں کی بات ہے اور ہر سماج اور ہر معاشرے کی بات ہے کہ ہر گاؤں کے اندر کچھ نہ کچھ برائیاں ہوتی ہیں اور کچھ نہ کچھ اچھائیاں بھی ہوتی ہیں. ایسا نہیں کہ ہر گاؤں کے اندر صرف اچھائیاں ہی اچھائیاں موجود ہوں یا کسی گاؤں کے اندر صرف برائیاں ہی برائیاں موجود ہوں، ایسا بھی نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہر گاؤں کے اندر اچھائیاں بھی ہوتی ہیں اور برائیاں بھی ہوتی ہیں. اور ان آیات کے اندر سماج اور معاشرے کے اندر پائی جانے والی چند برائیوں کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے، جو ہم میں سے ہر انسان کے یا اکثر لوگوں کے ذہن کے اندر ہوتی ہے یا ہم میں سے اکثر لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان آیت کے اندر سماج اور معاشرے کی کن برائیوں کا تذکرہ کیا. اللہ رب العالمین آیت نمبر 11 کے اندر فرماتا ہے، سورہ حجرات سورت نمبر 49 49 اور آیت نمبر 11 اور 12 اور 13. تو آیت نمبر 11 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن. کہ اے ایمان والو، کوئی قوم دوسری قوم سے مسخرہ پن نہ کرے، یعنی کوئی شخص کسی دوسرے شخص کا مذاق نہ اڑائے. ممکن ہے کہ اس سے بہتر ہو، یعنی جو شخص مذاق اڑا رہا ہے، جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والے سے بہتر ہو. اور نہ عورتیں عورتوں سے، ممکن ہے کہ ان سے بہتر ہو، یعنی ایک عورت دوسری عورت کا بھی مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے کہ جو عورت مذاق اڑا رہی ہو، کسی کا مسخرہ کر رہی ہو، تو جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ عورت مذاق اڑانے والی عورت سے بہتر ہو. سب سے پہلا پیغام اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ دیا کہ تم ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ، ایک دوسرے سے مسخرہ پن مت کرو، کیونکہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے
है कि वो तुमसे बेहतर हो। तो एक शख्स किसी दूसरे शख्स का इस्तेहज़ा यानी उससे मस्खरापन उसी वक्त करता है जब वो अपने आप को उससे बेहतर और उसको अपने से कमतर और हकीर समझता है। एक आदमी जब अपने आप को मजाक उड़ाने वाले से बेहतर समझता है तो दूसरे शख्स का मजाक उड़ाता है, और जिसका मजाक उड़ाता है उसको अपने से कमतर समझता है, हकीर समझता है। इस वजह से एक आदमी दूसरे का मजाक उड़ाता है। हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ ईमान और अमल के लिहाज से कौन बेहतर है और कौन नहीं, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को। कौन बेहतर है इंसानों में से और कौन बदतर है, इसका इल्म अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है। इसलिए अपने आप को बेहतर और दूसरे को कमतर समझने का कोई जवाब नहीं। कोई आदमी किसी को कमतर नहीं समझ सकता, कोई आदमी अपने आप को दूसरे से बेहतर नहीं समझ सकता, क्योंकि ईमान के एतबार से और तक़वे के एतबार से अल्लाह तबारक व तआला बेहतर जानता है कि कौन सबसे बेहतर है और कौन किससे बुरा है। तो वह इस आयत के अंदर इस बुराई से मना कर दिया गया है कि कोई एक दूसरे का मजाक ना उड़ाए, चाहे आदमी हो चाहे औरत। एक आदमी दूसरे आदमी का मजाक नहीं उड़ा सकता या एक औरत दूसरे औरत का मजाक नहीं उड़ा सकती। इस वजह से आप देखेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान वालों का तज़किरा करने के साथ साथ औरतों का अलग से तज़किरा किया। ईमान वालों के अंदर आदमी और औरत दोनों शामिल हैं, लेकिन औरतों का अलग से तज़किरा क्यों किया, हमें गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए। हमारी माँ और बहनों को सोचना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारा अलग से नाम क्यों लिया, क्यों हमारा अलग से जिक्र किया। तो आपको मालूम होना चाहिए कि औरतों में अखलाकी बीमारी ज्यादा होती है, औरतें इस चीज का ज्यादा शिकार होती हैं, औरतें दूसरों का ज्यादा मजाक उड़ाती हैं। इस वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औरतों का अलग से जिक्र किया, औरतों का नाम लेकर के कहा और बतौर खास उन्हें इस बुराई से रुकने का हुक्म दिया। और हदीस के अंदर लोगों के हकीर समझने को किब्र से ताबीर किया गया, यानी जो एक दूसरे को हकीर समझते हैं ये किब्र है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल किब्रु बतरुल हक़्क़ि व गमतुन नास। किब्र क्या है? किब्र है कि हक बात को ठुकरा दिया जाए, दुरुस्त और सही बात को ठुकरा देना ये किब्र है। व गमतुन नास, और लोगों को हकीर समझना, लोगों को कमतर समझना, इसको कहा जाता है किब्र। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर एक दूसरे का मजाक उड़ाने से मना फरमाया और खास तौर से औरतों का अलग नाम लेकर के कहा कि औरतें के अंदर ये बीमारी ज्यादा होती है, इस वजह से उन्हें खास तौर पर इस बुराई से रोकने का हुक्म दिया। और ये किब्र अल्लाह रब्बुल आलमीन को नापसंद है, बहुत ही ज्यादा किब्र नापसंद है कि आदमी अपने आप को अच्छा समझे, अपने आप को दूसरों से बेहतर समझे और दूसरों को अपने से कमतर हकीर समझे, अपने से बुरा समझे। ये चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद नहीं है। लिहाजा हमें चाहिए कि अपने अंदर किब्र पैदा होने ना दें, किब्र का जरा सा शक भी हमारे अंदर पाया नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन किब्र को पसंद नहीं करता है। और इसी तरीके से आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि आपस में एक दूसरे को आए पे ना लगाओ। एक दूसरे को आयत लगाने का मतलब कि एक दूसरे पर ताना जनी मत करो, यानी आप किसी के लिए कह सकते कि तू तो फला बदकार का बेटा है, तू तो फला बुरे आदमी का बेटा है, या फिर तेरी माँ ऐसी और वैसी है, तू फला कबीले खानदान का है। इस तरीके से हमें एक दूसरे को ऐब नहीं लगाना चाहिए, एक दूसरे के बारे में बुरा ख्याल नहीं रखना चाहिए, एक दूसरे को बुरा नहीं कहना चाहिए, और ना ही किसी को बुरे लक़ब से हमें पुकारना चाहिए। समाज और माशरे के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे को बुरे लक़ब से पुकारते हैं, बुरे बुरे नामों से पुकारते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक दूसरे को बुरे लक़ब देने से मना फरमाया, बुरे अल्क़ाब से या बुरे नामों से पुकारने से अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमा दिया। यानी अपने तौर पर इस्तेज़ा और तहक़ीर के लिए लोगों के लिए ऐसे नाम रख लेना जो उन्हें नापसंद होते हैं। आज हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरों का ऐसा ऐसा नाम रख देते हैं जो नाम जिसका रखा जाता है उसको पसंद नहीं करता है, और उस बुरे नाम से उस बुरे अल्क़ाब से उसको पुकारते हैं, या फिर अच्छे भले नामों को बिगाड़ करके बोलते हैं। किसी का नाम अच्छा होता है लेकिन उसको भी बिगाड़ करके लोग बोलने की कोशिश करते हैं। अच्छा नाम उनके वालिदैन ने रखा होता है, उनके माँ बाप ने अच्छा नाम रखा होता है, लेकिन हम है कि हम उस नाम की कदर नहीं करते, उस नाम को बिगाड़ करके उल्टा सीधा उसका नाम पुकारते हैं। इस चीज से भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मना फरमाया कि तुम किसी को बुरे लक़ब से मत पुकारो। किसी का अच्छा नाम है तो उसके नाम को बिगाड़ करके या खराब करके मत पुकारो, या फिर उसको उल्टा सीधा लक़ब दे करके अपनी तरफ से कुछ नाम गढ़ करके भी मत पुकारो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसे मना फरमा दिया। उसके बाद ईमान के बाद फिस्क बुरा नाम है, और जो तौबा ना करे वही जालिम लोग हैं। यानी इस तरह से नाम बिगाड़ करके या बुरे नाम
नाम तजवीज़ करके बुलाना, कबूल इस्लाम और तौबा के बाद उसे साबिक़ा दीन या गुनाह की तरफ मंसूब करके खिताब करना। किसी को आप कहें, कोई आदमी काफिर था इस्लाम ले आया, तो इस्लाम लाने के बाद उसको कहें कि ऐ काफिर, तो ये चीज़ सही नहीं, ये चीज़ दुरुस्त नहीं है। या फिर कोई आदमी शराब पीता था, शराब पीना छोड़ दिया, अगर आप उसको कहते हैं कि ऐ शराबी, तो इस तरीके से भी बुरा नाम लेकर के पुकारना भी सही नहीं है। ये बहुत बुरा काम है, या बहुत बुरा काम है, बहुत बड़ा गुनाह है जो लोग ऐसा करते हैं, क्या किसी को बुरा नाम लेकर के पुकारते हैं या गलत अलकाब से पुकारते हैं। लेकिन आज हमारे समाज और माशरे के अंदर बुराई क्या है, कुछ लोग, अगर कोई शख्स लंगड़ा होता है तो उसका नाम लंगड़ा रख दिया जाता है और उसको उसी नाम से पुकारते हैं, जबकि ये समाज और माशरे के अंदर पाया जाने वाला बहुत बुरा काम है। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको लंगड़ा बनाया है तो हमें हक नहीं कि उसको लंगड़ा करके कह करके पुकारे। या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी को काला बनाया तो हम काला कह के पुकारते हैं, उसको कालू कह करके पुकारते हैं। ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर आदमी के अंदर ये सिफत पाई जाती है, आदमी लंगड़ा है, अगर आप उसको कह करके पुकारते हैं लंगड़ा, अगर उसको अच्छा लगता हो या बुरा ना लगता हो, अगर उसको नापसंद ना करता हो, बुरा ना लगता हो उसको, तो आप पुकार सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नाम लेकर के पुकारते हैं जिससे उसको बुरा लगता हो, तो आपको शरीयत ने इस बात की इजाजत नहीं दी है। तो ये काला रंग का या ऐसा कुछ भी नाम लेकर के पुकारना किसी को, ये चीज जायज और दुरुस्त नहीं है, शरीयत ने इससे मना फरमा दिया है। उसके बाद आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है आयत नंबर 12 के अंदर कि ऐ ईमान वालों, बहुत बदगुमानियों से बचो, यकीन मानो कि बाज़ बदगुमानियां गुनाह है, और भेद न टटोला करो। यानी किसी शख्स के बारे में हमें बुरा गुमान नहीं रखना चाहिए। हर किसी शख्स के बारे में हमारा गुमान अच्छा होना चाहिए, हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बुरे गुमान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बड़ा झूठ करार दिया। आपने फरमाया कि इय्याकुम वज़्ज़न्न, तुम बदगुमानी से बचो, बुरी सोच से बचो, फ़इन्न ज़न्न अकज़बुल हदीस, क्योंकि बुरा गुमान किसी के बारे में रखना ये सबसे बड़ा झूठ है। तो इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी के बारे में बुरा गुमान रखने से मना किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बुरा गुमान रखने से मना कर दिया। यानी हमारी सोच हर किसी के बारे में अच्छी होनी चाहिए, हर किसी के बारे में हमारा गुमान अच्छा होना चाहिए, किसी के बारे में बुरा गुमान नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही घिनौनी चीज है, बहुत ही बुरी चीज है कि हम किसी के बारे में बुरा गुमान रखें। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि और भेद न टटोला करो, यानी इस टोए में रहना कि कोई खामी या ऐब मालूम हो जाए तो उसे बदनाम किया जाए, यानी किसी को बदनाम करने के चक्कर में उसके पीछे लगे रहना, उसके भेद को टटोलना, कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ जा रही है, कौन क्या कर रहा है, किसी के पीछे लग जाना, तजस्सुस करना, इससे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मना फरमा दिया कि तुम किसी के पीछे मत लगो, किसी के भेद को मालूम ना करो। ये तजस्सुस है जो मना है, और हदीस में भी इससे मना किया गया। बल्कि हुक्म दिया गया कि अगर तुम्हें किसी की खामी मालूम हो जाए, किसी की कोई कोताही मालूम हो जाए, किसी की कोई बुराई मालूम हो जाए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके रसूल ने फरमाया कि तुम उसकी पर्दापोशी करो, उसको छुपाओ। यानी किसी की बुराई हमें मालूम हो जाए तो हमें उसको छुपाना चाहिए, उसको समाज और माशरे के अंदर फैलाना नहीं चाहिए, समाज और माशरे के अंदर उसको उछालना नहीं चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं वो बहुत ही बड़े मुजरिम हैं, जो किसी की बुराई को छुपाने के बजाय उसको समाज और माशरे के अंदर फैलाने की कोशिश करते हैं, या उसको जलील, उसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि तुम किसी का भेद न टटोला करो, किसी के बारे में तजस्सुस मत करो, किसी के पीछे पड़ करके उसके ऐब को मालूम करने की कोशिश मत करो, बल्कि आपने फरमाया कि तूबा लिमन शगलहु ऐबुहु व युबिन नास, खुशकिस्मती है उसके लिए बशारत है कि जिसका ऐब उसको मशगूल कर दे। यानी एक आदमी अपने ऐब को तलाश करे, अपने अंदर कमी को तलाश करे, अपने अंदर खराबी को तलाश करे, अपने अंदर कमी और कोताही को तलाश करे कि मेरे अंदर क्या कमी है, मेरे अंदर क्या कोताही है, और उसको तलाश करने के बाद उसकी इस्लाह करने की कोशिश करे। अगर हमें मालूम हो जाए कि हमारे अंदर ये खराबी है, ये कमी है, तो हमें चाहिए कि मालूम होने के बाद उस कमी की इस्लाह करें, उस कमी को खत्म करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि अपने अंदर हम कमी को रखते हुए, अपने अंदर बुराई को रखते हुए हमारे अंदर खामियां पाई जाए, कोताहियां पाई जाए, अपनी कमी और कोताहियों की इस्लाह ना करते हुए दूसरों की इस्लाह करने की कोशिश करें, दूसरे के पीछे पड़े, दूसरे की खामियां, दूसरे की गलती निकालें, ये चीज जायज और दुरुस्त नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी के पीछे पड़ करके उसके ऐब को तलाश करने से मना किया,
بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص اپنے عیب کو تلاش کرتا ہے، اپنی کمی کو تلاش کرتا ہے اور اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری اور بشارت ہے۔ تو ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ ہم اپنے بارے میں سوچیں، اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں اگر ہمارے اندر کوئی کمی یا کوئی خرابی ہے، دوسرے کے بارے میں پڑھ کر کے اپنی عاقبت اور اپنی آخرت کو برباد نہ کریں۔ اگر آپ کو کسی کی کوئی برائی معلوم ہو جاتی ہے، کسی کا کوئی عیب معلوم ہو جاتا ہے، تو آپ اس کو خاموشی سے اکیلے میں سمجھانے کی کوشش کریں کہ بھائی آپ کے اندر ایک برائی ہے، آپ کے اندر ایک کمی ہے، آپ اس کی اصلاح کر لیں۔ یہ ہوتا ہے انسانیت، یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کی اصلاح اکیلے میں کریں۔ ایسا نہیں کہ کسی کی برائی دیکھ لیں تو سارے سماج اور معاشرے کے اندر ڈھوڑا پھینکنے لگے اور اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ چیز شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے، یعنی کسی کی غیبت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے کسی کی غیبت کرنے سے منع فرما دیا۔ غیبت کا مطلب ہے کہ دوسرے لوگوں کے سامنے کسی کی برائیوں اور کوتاہیوں کا ذکر کیا جائے جسے وہ برا سمجھے، یعنی ہم کسی کی برائی کریں کسی کے سامنے، اور اگر وہ شخص سن لے کہ میں نے کسی کی برائی کی، میں نے اس کی برائی کی ہے، تو اس کو ناپسند کرتا، اس کو برا سمجھے، اس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پر دو لوگ ہیں، ہم دونوں کسی تیسرے آدمی کے بارے میں بات کریں کہ تیسرا آدمی برا ہے، اس کے اندر ایک برائی ہے، اگر اس تیسرے آدمی کو پتا چل جائے کہ ان دونوں نے میرے خلاف ایسی باتیں کہی ہیں تو آدمی اس کو ناپسند کرے، تو اس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ تو یہ چیز ہمارے ذہن کے اندر نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کسی کی غیبت کریں، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی بیان کریں۔ اور یہ بھی سن لیں کہ اگر اس کی طرف ایسی باتیں منسوب کی جائیں جو اس کے اندر موجود نہیں ہے تو بہتان ہے، یعنی ہم تیسرے شخص کے بارے میں جو بات کہہ رہے ہیں اگر وہ بات اس کے اندر نہیں پائی جاتی، وہ کمی اس کے اندر نہیں ہے، وہ خرابی اس کے اندر نہیں، تو اس پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں، اس پر بہتان لگا رہے ہیں۔ یہ دونوں بہت بڑے جرم ہیں، کسی کی غیبت کرنا یا کسی پر بہتان لگانا، یہ بہت بڑا جرم ہے جو ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر پایا جا رہا ہے۔ تو ہمیں ایک دوسرے کی غیبت کرنے سے بچنا چاہیے اور کسی پر الزام لگانے سے بچنا چاہیے، یعنی ایک آدمی کے بارے میں ایسی بات نہ کہیں، کسی شخص کے بارے میں ایسی بات نہ کریں ہم کہ اگر وہ ہماری بات کو سنے تو اسے ناپسند لگے یا برا سمجھے، اور ایسی بات بھی کسی شخص کے بارے میں نہ کریں جو اس کے اندر موجود نہ ہو، جو اس کے اندر پائی نہ جاتی ہو، کیونکہ یہ غیبت اور بہتان تراشی ہے جسے اللہ رب العالمین نے منع فرما دیا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے غیبت کرنے والوں سے کہ جو لوگ ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ تم کو اس سے گھن آئے گی اور اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ یعنی کسی مسلمان بھائی کی کسی کے سامنے برائی بیان کرنا ایسے ہے جیسے مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ مردار بھائی کا گوشت کھانا تو کوئی پسند نہیں کرتا، لیکن غیبت لوگوں کی نہایت ہی مرغوب غذا ہے۔ یعنی اگر ہم کسی کی غیبت کر رہے ہیں تو گویا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ اب آپ سوچیں، سمجھیں، غور کریں تھوڑا کہ کیا ہم کسی کی غیبت کر کے اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھانا پسند کریں گے؟ ہمیں معلوم ہو کہ ایک انسان ہے جو مر گیا ہے اور اس کا گوشت بدبودار ہو چکا ہے، کیا ہم اس بدبودار گوشت کو کھانے کی کوشش کریں گے؟ کیا ہم اس بدبودار گوشت کو کھائیں گے؟ نہیں کھائیں گے، کوئی گوارا نہیں کرے گا۔ ہرگز ہم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند نہیں کرے گا کہ مردار گوشت کو کھائے کوئی۔ تو گویا کہ غیبت کرنا ایک مسلمان بھائی کی یا اس کے بارے میں ایسی باتیں کہنا جو اس کے اندر موجود نہ ہو غیبت ہے، اور غیبت کرنے والا گویا کہ ایک مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ تو مردار بھائی کا گوشت اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تم اس کو کھانا پسند نہیں کرو گے، تم اس سے گھن آئے گی، اس سے نفرت کرو گے۔ تو جس طرح سے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کریں گے، اسی طرح سے بچیں کہ کسی کی غیبت کرنے سے بچیں، کسی کی برائی بیان کرنے سے بچیں، کیونکہ کسی کی برائی بیان کرنا، کسی کی غیبت کرنا گویا کہ مردار بھائی یا مردار انسان کا گوشت کھانے کے برابر ہے، اور یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 13 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ اے لوگوں ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، یعنی آدم اور حوا علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام اور ایک حوا، دونوں مرد اور عورتیں دونوں ایک تھے، ان دونوں سے اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا۔ اسی بات کو اللہ رب العالمین یاد دلا رہا ہے کہ اے لوگوں ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، یعنی ہماری اصل ہم حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام ہیں، دونوں کی اولاد ہم ہیں، دونوں کے ذریعے سے ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم کو
کو قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا، خاندانوں میں تقسیم کر دیا، ذات اور برادری کے اندر تقسیم کر دیا تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یہ ذات اور برادری، یہ مختلف خاندان جو ہے، اس کی تقسیم صرف ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے ہے، تاکہ ہم پہچان کر کے آپس میں ایک دوسرے سے صلہ رحمی کریں، اپنے رشتہ داروں کو جوڑ کر کے رکھیں، ایک دوسرے سے محبت کریں۔ اس کا مقصد ایک دوسرے پر برتری کا اظہار نہیں ہے۔ یعنی خاندان، برادری، ذات، یہ چیزیں کیا ہیں؟ صرف ایک دوسرے کو پہچاننے کا ذریعہ اللہ رب العالمین نے بنایا، تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو گے جب، تب ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کرو گے، ایک دوسرے سے مل کر کے رہو گے۔ اور یہ ذات، برادری، خاندان، یہ اظہار ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ لیکن آج بدقسمتی سے لوگ اس کو برتری کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں اسی ذریعے سے۔ اپنے آپ کو اونچا خاندان کا سمجھتے ہوئے دوسروں کو نیچا خاندان کا سمجھتے ہیں، اور اپنے آپ کو اونچے خاندان میں پیدا ہونا بہت ہی بڑا فخر سمجھتے ہیں، جبکہ کوئی فخر کی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف پہچان کے لیے بنایا ہے، خاندان کو، قبیلے کو۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب میں سے باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ یقین مانو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دانا اور باخبر ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک برتری کا جو معیار ہے، بڑا ہونے کا جو معیار ہے، یہ خاندان، قبیلہ اور نسل کا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کے یہاں بڑا ہونے کا معیار یا سب سے اونچا اور سب سے بزرگ، سب سے برتر ہونے کا معیار تقویٰ ہے، اللہ رب العالمین کا ڈر ہے۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، تو گویا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے معزز ہوں گے، سب سے بہتر ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک سب سے بہتر وہ ہے جو تمہارے اندر، جو اپنے دلوں کے اندر اللہ کا تقویٰ پیدا کرنے والا۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، سب سے زیادہ پرہیزگاری اختیار کرنے والا ہے، سب سے زیادہ خوف اپنے دل کے اندر اللہ کا رکھتا ہو، ایسے شخص کو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میرے یہاں سب سے معزز اور محترم ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، ماں اور بہنوں، ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمارے سماج اور معاشرے کی بہت ساری برائیوں اور خرابیوں کا تذکرہ کیا ہے، کہ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر کچھ ایسی برائیاں ہیں جن کو ہم برائی سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ اخلاقی برائی ہے، اس سے ہماری پہچان ہوتی ہے کہ ہمارا اخلاق کیسا ہے، ہمارا کردار کیسا ہے، ہم اس سے پہچانے جاتے ہیں کہ ہم اسلام کو جاننے والے اور اسلام کو کتنا ماننے والے ہیں، ہمارا کریکٹر کیسا ہونا چاہیے، ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ اگر یہ ساری برائی ہمارے اندر ہوں گی تو گویا کہ ہم اچھے انسان نہیں ہو سکتے۔ تو سب سے پہلی بات میں نے بتایا کہ کوئی شخص چاہے مرد ہو یا عورت کسی کا مذاق نہ اڑائے، کسی کا مذاق اڑانے سے اللہ رب العالمین نے منع فرما دیا۔ اسی طرح سے دوسری برائی بیان کی گئی کہ آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ، ایک دوسرے کو عیب نہیں لگانا چاہیے، یعنی ایک دوسرے کو تانا نہیں دینا چاہیے، ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ اور تیسری برائی کی کسی کو برے لقب سے نہیں پکارنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اور اس کے والدین نے اس کا اچھا نام انتخاب کیا، اچھا نام رکھا، تو ہمیں اسی اچھے نام سے، اچھے انداز میں اس کو پکارنا اور بلانا چاہیے۔ اس کے نام کو بگاڑ کر کے یا اپنی طرف سے کچھ غلط الٹے سیدھے نام رکھ کر کے اس کو پکارنا ہے، اس کو نہیں بلانا چاہیے۔ اور چوتھی برائی یہ کہ ہمیں ہر کسی کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے، برے گمان سے بچنا چاہیے۔ سماج اور معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں، تو برا گمان رکھنا یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے اور ہر کسی کے بارے میں اچھی سوچ اور اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اور پانچویں برائی کی تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، غیبت کرنے سے منع کر دیا، یعنی ایک آدمی کسی دوسرے کی برائی کو بیان نہ کرے کہ اگر وہ سنے تو اسے ناپسند ہو، اسے اچھا نہ لگے۔ اور اسی طریقے سے کسی کو کسی پر بہتان بھی نہیں لگانا چاہیے، یعنی ایسی بات کسی کے بارے میں نہیں کہنی چاہیے جو اس کے اندر موجود نہ ہو۔ اور غیبت کرنے والے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جو شخص غیبت کرتا ہے گویا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ تو ہم غور کریں کہ کیا ہم غیبت کر کے اپنے ایمان کو خراب کرنا چاہتے ہیں یا مردار بھائی کا گوشت کھانا چاہتے ہیں؟ ہمیں خود سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے آگے اللہ رب العالمین نے خاندان کی بات کہی کہ خاندان اور قبیلے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، خاندان قبیلے ایک دوسرے کو پہچاننے کا ذریعہ ہے، ایک دوسرے کو پہچاننے کا ذریعہ بنایا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان کر کے ایک دوسرے سے اچھے تعلقات رکھو۔ اور اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بہتر، سب سے معزز اور سب سے محترم وہ شخص ہے جو اپنے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا تقویٰ پیدا کرنے والا ہو۔ اللہ رب العالمین سے سب
سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان آیات کو بار بار پڑھیں اور ان آیات کو پڑھنے کے بعد غور کریں کہ ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے کن کن اخلاقی برائیوں سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں ہر طرح کی برائیوں سے محفوظ رکھ۔ اسی طریقے سے ہمیں حاسدوں کے حسد سے محفوظ رکھ اور شریروں کے شر سے بھی ہمیں محفوظ رکھ۔ یہاں پر میں عرض کر دوں کہ حسد، ایک دوسرے سے جلنا، ایک دوسرے سے اڑنا، یہ چیز ہمارے سماج اور معاشرے کی ایک بہت بڑی برائی ہے۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد کہا جاتا ہے کہ کسی کے مال کو دیکھ کر کے آدمی اس کے فنا ہونے کی تمنا کرے۔ حسد کہتے ہیں کہ کسی کے مال کو دیکھ کر کے اس کے ختم ہونے کی، اس کے زوال ہونے کی آدمی تمنا کرے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو جو مال اور دولت دیا ہے، اے اللہ تو اس کے مال کو خراب کر دے، برباد کر دے۔ اس کو حسد کہا جاتا ہے اور شریعت کے اندر شریعت نے اسے منع کر دیا ہے۔ ہمیں کسی سے جلنے یا کسی سے حسد کرنے سے شریعت نے منع کر دیا ہے۔ ہمیں کسی سے حسد نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول فرمایا کہ لا تحاسدوا، تم آپس میں ایک دوسرے سے حسد مت کرو، ایک دوسرے سے جلن اور بغض مت رکھو، دشمنی اور عداوت نہ رکھو، کیونکہ اس کے چکر میں تم اپنی آخرت کو برباد کرو گے۔ تو حسد جیسے مذموم برائی اور بیماری سے ہمیں بچنا چاہیے، اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو ان تمام خرابیوں اور برائیوں اور بیماریوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔